الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو پچھلے پیر کو ہم نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی سزا جو ہے نا وہ قتل تجویز کی گئی اور قتل کا حکم دیا گیا کہ ان کی توبہ کا کفارہ صرف اور صرف قتل ہے۔ اب اس سے ایک حکم ہمیں سمجھ آیا، اور اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے اس کا موضوع بھی سماعت کر لیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے۔ یہ حکم ہم نے قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھا، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے شرک کیا کیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جس طرح معبود مانتے ہیں ویسے کسی اور کو معبود ماننا۔ تو انہوں نے کیونکہ بچڑے کو معبود بنایا تھا تو شرک ہو گیا ان سے، وہ مشرک ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد جو شرک کرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اب وہ مرتد کی سزا قتل ہے، یہ بات آپ نے آیت سے سمجھی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس قانون کو انسانیت کی تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینے کا حکم ہے تو جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کی بغاوت پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی جائے؟ بالکل دی جانی چاہیے، اور دی جاتی ہے۔ تو مرتد کی سزا اس لیے قتل تجویز پائی۔ اب انہوں نے جو بچڑے کو معبود بنایا تھا اس میں ان کے کئی جرم تھے، ایک دو جرم نہیں بلکہ انہوں نے کئی جرم کیے۔ پہلا جرم یہ کیا کہ مجسمہ سازی کی، یہ خود حرام ہے۔ یعنی ایک چیز کو، ایک بچڑا تھا اس کو انہوں نے معبود بنایا تو یہ مجسمہ سازی کی، اس کو جو ہے الگ طریقے سے اس کو جو ہے نا جسم دینے کی کوشش کی، ایک ویسے ہی یہ چیز حرام ہے۔ دوسری چیز کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کی نافرمانی کی انہوں نے، اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پر ان کی بات مانتے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور تیسرا جرم کہ بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے۔ یاد رکھیں پہلے ہم نے فرعون کی سزا بھی پڑھی تھی، لیکن وہ کافر تھا، بدبخت تھا۔ کافر کو سزا دی جائے اس کے کفر پر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان مرتد ہو جائے یہ اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے کفر بکا اور وہ مرتد ہو گیا، تو اس کی سزا اور بڑی ہونی چاہیے۔ اب ان کی سزا تو یہی تھی کہ عذاب الہی انہیں گھیر لے اور انہیں بالکل بھی مہلت نہ دے اور ان کی کفر پر موت ہو، کفر پر خاتمہ ہو۔ تو لیکن کیا ہوا؟ انبیاء کی دعا کام آ گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کے طفیل اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا بڑا فضل ہوا، اتنا بڑا فضل ہوا کہ ان کے قتل کو کفارہ بنا دیا گیا اور یہ سب جنتی قرار پائے، ان سب کی بخشش بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔